السلام علیکم گائز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین اور سامعین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز ویڈیوز پہ لائک کر دیا کیجیے، اور اتنے بڑے یوٹیوب چینل پر آپ ہمیں کیسے سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ ویورز، آج میں آپ کو جمعے کے دن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گی جمعے کے دن کا۔ تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور تجارت کو چھوڑ دو، یہی چیز تمہارے لیے فائدہ بخش ہے اگر تم جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہدایت سے سرفراز کرنے اور اشرف المخلوقات کو معزز بنانے کے لیے رسولوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی اور ہر امت کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی گئی۔ جو فضیلتیں اس آخری امت کے حصے میں آئیں وہ کسی کو نہ ملی۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ آخر پر ہیں اور فضیلتوں میں سب سے آگے۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کو جمعہ کے دن کا ملنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن ان سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگلوں کو ہم سے پہلی کتاب دی گئی، پھر یہی جمعے کا دن اس کے لیے مقرر ہوا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت کر دی اور اس بنا پر سارے لوگ پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا ایسے نہیں جو جمعہ کے دن سے خوف نہ کرتے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن اور رات میں وفات پاتا ہے تو اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی آخری 3 ساعتوں میں سے ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور چمکتا رہے
رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے شب سورۃ دخان کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اعمال ایسے ہیں جو ان کو جمعے کے دن بجا لائے گا، اللہ پاک اسے جنت والوں میں لکھ دے گا۔ پہلا عمل ہے بیماری کی عیادت، دوسرا عمل ہے جنازہ میں شرکت، تیسرا عمل ہے روزہ رکھنا اور چوتھا عمل ہے نماز جمعہ کی ادائیگی، اور آخر میں جو عمل ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران وعظ فرمایا، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر ٹھیک اسی گھڑی میں مسلمان بندہ نماز پڑھے اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے وہ ہر چیز عطا کرتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گھڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یعنی ہفتہ بھر کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطیہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمعے کے دن کے وظیفے کے بارے میں۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کو رزق کی تنگی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس وظیفے کو جمعے کے دن وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ وظیفہ کیا ہے۔ آپ کو جو آیت مبارکہ اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ نے اس آیت مبارکہ کو جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد 11 بار اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے ویورز، تھینک یو۔ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے دور رکھے۔ آمین۔